بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا بیان ہم تھوڑے سے قرآن کی فضیلت کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ قرآن اتنا بڑا کلام، اس امت کے لیے عظیم تحفہ. پہلے امتوں میں جو مثال کے طور پر آسمانی کتب نازل ہوتے تھے تو وہ اپنی اصل حالت میں کبھی برقرار نہیں رہتے تھے، تحریف شدہ ہو جاتے، جیسے کہ بائبل ہو گیا مثال کے طور پر، اور آسمانی کتاب تو ہے ہی نہیں. آج کل بائبل پہ اپنی اصل حالت بھی نہیں ہے. یہ جو بائبل عیسائی کتاب، عیسائی کے اندر اتنے فرقے ہیں، اتنے فرقے، بعض کے تلوٹک ہے، بعض کروسیڈر ہے، بعض کیا ہے، اس کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے عقائد کیا ہے. اس میں ابھی تھوڑے سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو میں آپ کو بیان بتاؤں گا کہ کتنے فرقے ہیں، کون کون سی اس میں تحقیق لگا رہا ہوں. کیونکہ آج کل ہم ان لوگوں سے مقابلہ ہے، ہم جہاں بامبول جاتے ہیں اکثر تو وہاں سے عیسائی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں لگا ہوں انشاءاللہ کہ میں تھوڑا سا نوٹس برابر کر دوں، اس کا میں پورا مکمل آپ کو بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آسمانی کتاب ہے نا قرآن، یہ بڑی عظیم کتاب ہے. عظیم کتاب کہاں سے ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود ہی لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ ہم اس کو کتاب کو اتارنے والے، ہم اس کی نگہبان ہیں. اور آسمان کی تو کتب کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، اس کتاب کے بارے میں فرمایا. اب اس کتاب کی حفاظت کس طریقے سے کریں گے، یہ ابھی نقطہ ہے، یہ ابھی سوال ہے. آئے لوگ یہ گمان کریں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک خود آئیں گے اس طرح، نہ، بلکہ ایسے رجال، ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے. قرآن آج کل بصورت انسان دلوں محفوظ ہے، بصورت کتابت قرآن شکل محفوظ ہے. تو یہی حفاظت کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں مختلف صورتوں کی شکل میں. جب انگریز یہاں پر آئے تھے، یہ ہمارے ایک واقعہ مشہور بھی ہے نا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. انگریز جب بر صغیر میں آئے تھے تو انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے. تو ہر جگہ سے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے نسخہ جلانا شروع کر دیے. ایک عالم گزر رہے تھے راستے میں سے، انگریز یہ کام کر رہے تھے. کہتے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہم نے قرآن کو ختم کرنا ہے. اس پر ہنس پڑے. کہتے کیوں ہنس پڑے؟ کہتے ہیں آپ اس قرآن کو کتابت سے ختم کرو تو انسان کے دلوں سے کیسے ختم؟ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں. اس کو کہ تھوڑا صبر کرو. تو وہ عالم گیا مدرسے، چھوٹا سا طالب علم لے آیا تھا، اس کے 9 سال یا 8 سال عمر تھی. اس انگریز کے سامنے اس کو کڑا کر دیا. اس طالب کو کہاں سے شروع کرو. اس نے 1 پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، 4 پارے، 5، چلتا گیا. پھر تھوڑے بعد اس کو کیا روک دیا عالم نے، انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ آپ تو قرآن کریم کو نسخوں کو جلا دو گے، لیکن جو شاگرد اس کو جو یاد ہے قرآن، اس کو کیسے ختم کرو گے؟ تو مقصد کلام یہ ہے، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. ہمیں اللہ پاک نے اس کے لیے منتخب فرمایا. آپ کو منتخب فرمایا. قسم خدا کہ آپ کو منتخب اللہ پاک نے فرمایا ہے. آپ کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے اس کے لیے کہ یہی لوگ میرے قرآن کی حفاظت کریں گے. اب جب کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی سے نہیں دیتا، پھر حکومت کو کیا کرتی تھی؟ معزول کرتی تھی نا. جب وہاں اوپر سے افسران آ جاتے ہیں، وہ ڈیوٹی سے نہیں کرتا، 1 مرتبہ وارننگ، 2 مرتبہ وارننگ، تیسرے مرتبہ اس کے کیس سسپینڈ. آپ کو اللہ پاک نے چنا ہے، آپ کو اللہ پاک نے سیٹ پر بٹھایا ہے. اگر آپ کی طرف سے گناہوں کی غفلت، سبق نہ پڑھنے کی غفلت، چھٹی کرنے کی غفلت آ جائے تو بار اللہ پاک آپ پر حالات لاتے ہیں، آپ کو وارننگ کرتے ہیں کہ صحیح ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ. جب آپ صحیح نہیں ہوتے، ایک موقع آ گیا کہ آپ کو اللہ پاک پوری زندگی قرآن کے علم سے محروم کر دیں گے. پوری زندگی اللہ پاک آپ کو قرآن کے علم سے محروم کر دے گا. در پر در پھرتے رہو گے، در پر در، کوئی بھی ٹھکانہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ بات آج کل آپ کو ہنسی لگ رہی، لیکن جب آپ بڑے ہو جاؤ گے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں گا لیکن اللہ پاک آپ کو توفیق نہیں دیں گے، اس وقت یہ بات آپ کو یاد ہو جائے گی. آپ لوگوں کو اللہ پاک نے چنا ہے. You are selected for this work from Almighty Allah. Why? Because you are a special person. Very, very special person. VIP. But if you don't
Yeah. Do you do this job properly, Allah Pak will never give you a chance in your life. There's a big, big responsibility. Why? Because there's the words of Almighty Allah. तुम लोगों को अल्लाह पाक ने इस काम के लिए चुना है. इस बात को हमेशा याद रखो, तुम यू आर सेलेक्टेड. हमेशा इसकी कदर करो. मेरे अंग्रेजी को मत दो, इस बात की कदर करो कि मैं क्या कह रहा हूँ. कसम खुदा कि तुम्हें चुना अल्लाह पाक ने. मैं इस पर कसम खाता हूँ. तुम लोग बार बार अल्लाह पाक का सिजदा करो ना, इसकी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते. लोग चाहते कि हम हिफाज़त करें, तौफीक नहीं मिलती. मुझे पता है लोग चाहते कि अल्लाह पाक तौफीक नहीं देता कभी भी. लोग चाहते कि हमारे बच्चे अब नहीं बनते. तुम्हें चुना गया है, तुम्हें ख़ानदान से चुना गया है, तुम्हें जंगल खेल से इंसा के तौर पर और गज़े जंज से हंगू से चुना गया है कि तुम आओ इस ड्यूटी के लिए, तुम मुनासिब. अब अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं आई, फिर आगे जो आपका होगा वो बस अल्लाह अल अमान अल हाफिज़. तो अल्लाह पाक हम इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह पाक हमें कुरान से मोहब्बत, कुरान की नशर व शात में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करने की भी तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.